الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل لربک وانحر صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم العليم المتين ونور على النور بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمانی ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اس میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے محمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے کچھ حدیثیں لایا ہوں۔ ابھی قربانی کا سلسلہ چالو ہی ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں تھا، اور وہی قربانی کا جانور قیامت کے دن سینگ اور بالوں کو لے کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ثواب کے لیے قربانی کیا، طلب ثواب کے لیے قربانی کیا، دل خوش ہو کر قربانی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے روک دے گا، اسے جہنم سے روک دے گا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا فائدہ، کیا بدلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس جانور پر جتنے بھی بال ہیں، یہ جانور پر جتنے بھی بال ہیں، ان سب کے بال کے مقابل نیکی ہے، ان سب بالوں کے بدلے نیکی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور جس شخص نے یہ کام آج کے دن کر لیا اس نے میری سنت پر عمل کر لیا، اور جس شخص نے بھی آج کے دن اس کام کو انجام نہ دیا تو قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ سیاہ میڑھا لایا ہے، جو سیاہ ان میں چلتا ہو، سیاہ ان میں بیٹھتا ہو، سیاہ ان میں دیکھتا ہو، مطلب اس کا پیٹ سیاہ، اس کی آنکھیں سیاہ، اس کے پیر سیاہ۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چھری لاؤ، چھری کو پتھر پر تیز کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لے کے آیا، چھری لائی گئی، حضرت ام عائشہ نے چھری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، اس قربانی کو قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کی قربانی کی تھی، 2 مینڈے کی قربانی کی تھی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جس نے بھی قربانی کے جانور کو دیکھا، جس نے بھی قربانی کے چاند کو دیکھا اور اس نے یہ قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ ناخن اور بالوں کو نہ تراشے، ناخن اور بالوں کو نہ تراشے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر گائے ہے تو گائے ساتھ کی طرف سے، اونٹ ہے تو اونٹ ساتھ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہو یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہو یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو اس جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، جانور کو ذبح کرتے تو عیدگاہ میں ذبح کرتے تھے۔ یہ تو قربانی کے تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کریمہ کو، اس کا تفصیل بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائیں۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جب نوح علیہ السلام زمین پر آئے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اسحاق علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ تمام اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ شجر و حجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، لوح و قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اتنا عطا کرے گا کہ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معراج عطا کیا تو اسی دھرتی پر کیا، نوح علیہ السلام کو معراج عطا کیا تو اسی دھرتی پر کیا، ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا کیا تو اسی دھرتی پر عطا کیا، جب نوح علیہ السلام کو معراج دی تو اسی دھرتی پر دی، ابراہیم علیہ السلام کو معراج دی اسی دھرتی پر دی، اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، اسحاق علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کیا تو کسی مکے کے گلیوں میں نہیں، مدینے کے گلیوں میں نہیں، مکے خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح المکان سے آگے، شمس و قمر سے آگے، مصلیب سے آگے، مکان سے آگے، لا مکان سے آگے بھی بھلا کر معراج سے نوازا ہے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا، اور جب
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینا ہوا تو کسی ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا. اگر آپ مکے میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے, یا آپ مدینے میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. اگر آپ مکے کے گلیوں میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ مدینے کے گلیوں میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ خانہ کعبہ میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ بیت المقدس میں ہوتے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ خانہ کعبہ میں ہوتے جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ غار ثور میں ہوتے جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ غار حرا میں ہوتے جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوتے. آپ خدیجہ الکبریٰ کے بستر میں آرام فرما رہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہوئے. ارے جہاں جہاں حضور جا رہے ہیں قرآن وہی جبرائیل لے کر آ رہا ہے. جبرائیل قرآن لے کر آ رہا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے. کفار قریش, کفاروں کی عادت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ کفاروں کی عادت ہے. ابو جہل نے حضور کو بشر کہا, ابو لہب نے حضور کو بشر کہا, عبداللہ وہاب نے حضور کو بشر کہا, اسماعیل تھانوی نے حضور کو بشر کہا, عبداللہ وہاب نے حضور کو بشر کہا. لیکن کان کھول کے سن لو, جس نے بھی حضور کو بشر کہا وہ اندھا ہے. جس نے بھی حضور کو بشر کہا وہ عقلی مفلوج ہے. ارے ہاں حضور بشر ہے, ہاں ہے, لیکن عام بشر نہیں, افضل بشر ہے. جہاں انسان کی انسانیت ختم ہوتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے. ارے اے نادان, ذرا جبرائیل سے تو پوچھ, تم نے نوح علیہ السلام کے عظمت کو دیکھا, تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا, تم نے داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا, تم نے سلیمان علیہ السلام کے حکومت کو دیکھا, تم نے نوح علیہ السلام کے حکومت کو دیکھا, تم نے یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا, تم نے داؤد علیہ السلام کے صبر کو دیکھا, تم نے زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھی, ارے تم نے ابوبکر صدیق کی صداقت کو دیکھی, عمر فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھی, تم نے عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھی, تم نے علی کی شجاعت کو دیکھی. کہ جبرائیل کسی کو بھی حضور کی طرف پایا تو جبرائیل یہی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میرے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے پائے کا نہ پایا. جبرائیل سے فرمائیں گے, جبرائیل تم اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنے آپ کی طرح سمجھتے ہو؟ تو جبرائیل فرمائے نادان ذرا ہوش سے بات کر, اے نادان ذرا ہوش سے بات کر. نہ میں حضور کو اپنے آپ کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنے آپ کی طرح سمجھتا ہوں. اگر حضور کو میں اپنے آپ کی طرح سمجھتا ہوتا تو معراج شریف کی رات کو جب میں سدرۃ المنتہا میں رک گیا تھا اور حضور آگے بڑھنے لگے تو میں حضور کو روک سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور آپ آگے نہ جائیں ورنہ میری پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے. اگر حضور کو میں اپنی طرح سمجھتا ہوتا تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے ہوتے تو میں بھی حضور کے ساتھ بڑھ گیا ہوتا. ارے حضور تو حاکم ہے, میں تو محکوم ہوں. ارے حضور تو آقا ہے, میں تو غلام ہوں, میں تو غلام ہوں. اگر آپ ابو جہل کی بشریت اور حضور کی بشریت میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے بھی ابو جہل نے یہی بات کہی تھی. آؤ خانہ کعبہ کا جائزہ لے. جب خانہ کعبہ میں جب ابو جہل خانہ کعبہ میں داخل ہوتا تو خانہ کعبہ میں جو بت کو رکھے ہوئے تھے تو ان بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے ابو جہل جھک جاتا تھا. اور جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو جتنے بھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت میرے آقا کے قدموں میں گر جاتے, میرے آقا کے قدموں میں گر جاتے تھے. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حضور آپ رسول نہیں ہیں, آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, آپ حبیب نہیں ہیں, آپ محبوب نہیں ہیں, آپ پیغمبر نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پیدا ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پیدا ہوتا. کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟
کیا میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں؟ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یاسین، اے میرے محبوب، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تو میرا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے کوئی نبی مانے یا نہ مانے، میں تجھے نبی مانتا ہوں، تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے، میں تجھے رسول مانتا ہوں، تجھے کوئی حبیب مانے یا نہ مانے، میں تجھے حبیب مانتا ہوں، تجھے کوئی محبوب مانے یا نہ مانے، میں تجھے محبوب مانتا ہوں، تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے، میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے خالق، ادھر قسم کھانے والا کون؟ خالق کائنات۔ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، بے شک قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے، بے شک تو رسول ہے۔ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھانٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام بک جائیے بازار نبی میں، بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل، تم نے کبھی پوری قوت کو، پوری طاقت کو کبھی استعمال کیا، کبھی صرف کیا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل سے کیا تم نے کبھی بھی اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو کبھی استعمال کیا ہے پوری طریقے سے؟ جبرائیل ارشاد فرماتے جی حضور 4 مرتبہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لایا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لایا جا رہا تھا، میں سدرا میں بیٹھا تھا، جبرائیل سدرا میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل میرا خلیل آگ کی طرف جا رہا ہے، میرا خلیل آگ کی طرف جا رہا ہے، تو جلدی پرویش کر اور آگ کو گلزار بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تب پوری قوت کو استعمال کیا تھا، جس طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف جانے سے بچا لے، تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے بھی نہیں تھے، تب اس سے پہلے میں پہنچ گیا، آگ کو گلے گلزار بنا دیا تھا، پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ میں سدرا میں تھا، جبرائیل سدرا میں تھے اور چھری حضرت اسماعیل اسلام کی طرف آ رہی تھی، صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کتنے؟ صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ صرف 2 فٹ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے میں جنت میں گیا، جنت سے جنتی کو میڑے کو لیا اور میڑے کو لے کر زمین کی طرف پہنچ گیا۔ یہ دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، ان کے والدین کے دیے ہوئے کپڑوں کو اتارا جا رہا تھا، کھانے کو پھینکا جا رہا تھا، ان کے بھائیوں نے ان کو رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، ان میں سے ایک بھائی نے رسی کو تلوار سے کاٹ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پانی کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل میرا یوسف پانی کی طرف جا رہا ہے، پہلے تو سدرا سے جنت میں جا، جنت سے جنت تک کو لے اور میرے یوسف علیہ السلام کو بچا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر پہنچے بھی نہیں تھے، ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر پہنچے بھی نہیں تھے، رسی کٹ چکی تھی، ابھی یوسف علیہ السلام پانی پر پہنچے بھی نہیں تھے، اتنے میں تو جبرائیل جنت گئے، جنت سے جنتی
तरफ को लिया और जमीन की तरफ आए। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी पर पहुंचे भी नहीं थे, इतनी देर में हजरत जिब्राइल जन्नती तख्त को लिया। अभी जन्नत से जन्नती तख्त को लिया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पानी से पानी तक पहुंचने से पहले जन्नती तख्त को बिछा दिया। ये तीसरी मर्तबा। और चौथी मर्तबा जब गज़वा उहद में जब आपका दाते शहीद हो गया था तो खून कतरे जमीन पर गिर रहे थे, खून के कतरे जमीन पर गिर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जिब्राइल, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब का खून का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो जमीन जलकर राख हो जाएगी। अगर खून का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो जमीन जलकर राख हो जाएगी। या खून के कतरे को जमीन पर गिरने से पहले उसको मेरी बारगाह में कबूल करो। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का कतरा भी जमीन पर गिरा भी नहीं था। जिब्राइल सिदरा से आकर खून के कतरे को हाथ में ले लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल कर लिया। इस 4 मरतबा हज़रत जिब्राइल सलाम ने पूरी ताकत को, पूरी कुव्वत को इस्तेमाल किया है, पूरी ताकत और पूरी कुव्वत को इस्तेमाल किया है। ये याद रखना, ये ज़हन याद रखना। कोई भी पूछ लेता है मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खाके रह गया, कुफ्र वाला मुंह की खाके रह गया। कंकरियों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरियों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले जी भर के देख लूं मैं, पहले जी भर के मैं देख लूं, ए नकीरो फिर लेना मुझसे जवाब। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है इमाम अहमद रजा तन्हा जवाब, सबका है इमाम अहमद रजा तन्हा जवाब। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गधा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गधा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा ये ढाल सदका नूर का। मर्द हक बातिल के सामने मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के सामने मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन झुका सकता नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 जगह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, हमारे माँ बाप की और सारे उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए, दुनिया व आखिरत में हमको इसका अज़ीम बरकत और रहमत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।